شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید الفطر کا چاند نظر آنے کا قوی امکان۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف ہوگا۔ نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی۔ بوہری برادری آج عید الفطر جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں عید الفطر کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ مسجد کے باہر اور اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل منائی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور آسٹریلیا میں بھی کل عید ہوگی۔ برطانیہ اور امریکہ میں بھی ایک ہی روز عید کا امکان بڑھ گیا۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، شہر شہر بازاروں میں رش۔ کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں رات بھر عید شاپنگ کی گہما گہمی۔ کپڑوں، جوتوں اور جیولری کی خریداری۔ بچے کی فرمائشیں بھی مہنگائی کے چکی میں پسے والدین کا امتحان لینے لگی۔ فراک دیکھنے آئی ہوں لیکن مجھے یہاں پر نہیں مل رہا ریڈ کلر کا فراک۔ ابھی میں اور بازاروں میں اور شاپنگ میں دیکھوں گی۔ کرتا وائٹ کلر کا، وائٹ کلر کا لیے وہ میں عید کے پہلے دن پہنوں گا۔ عید کے لیے شاپنگ کرنا ہے اور سپرمین شرٹ دیکھ۔ عید کی سجدج میں مرد بھی خواتین سے پیچھے نہیں۔ 2 روز پہلے ہی سیلون پر رش۔ کوئی ہیئر سٹائل تبدیل کرانے تو کوئی فیشل کرانے میں مصروف۔ کئی منچلوں نے عید پر ایڈوانس بکنگ کرا لی۔ پارلر میں آئے فیشل کرانے، بھائی نے بہت مشکل ٹائم دیا ہے اور ہم بھی عید پر نہ انجوائے کر سکے۔ آج 5 دن ہو گئے مجھے چکر لگاتے ہوئے، میں نے کٹنگ اور خاتون بنوانا ہے تو مجھے ٹائم نہیں تھا مل رہا، آج ٹائم ملا ہے تو آج۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران سندھ میں بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں 13 اور 14 اپریل کو تیز برسات ہوگی۔ حیدرآباد، جامشورو، دادو، سکھر اور جیکب آباد میں 10 سے 15 اپریل تک بادل گرج چمک اور آندھی کے ساتھ انٹری دیں گے۔ پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام شہروں کی انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ سال کا پہلا سورج گرہن رات 1:52 پر ختم ہو گیا۔ مکمل سورج گرہن کا میکسیکو سے آغاز ہوا۔ امریکہ میں نیو یارک کی مشہور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے سورج گرہن کا نظارہ کیا۔ کینیڈا اور یورپ میں بھی شہریوں نے مناظر کیمرے میں قید کیے۔ رات ہونے کے سبب پاکستان میں سورج گرہن کا نظارہ نہ ہو سکا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن آج ہوگا۔ چیئرمین کے لیے یوسف رضا گیلانی حکمراں اتحاد کے مضبوط امیدوار۔ تحریک انصاف نے انتخاب غیر آئینی قرار دیتے ہوئے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی کا سینٹ میں برتری ثابت کرنے کا دعویٰ۔ یوسف رضا گیلانی کی حمایت کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز۔ شہری رحمان اور نوید قمر کی گیلانی سے ملاقات میں انتخابی حکمت عملی پر مشاورت۔ کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے مزید 4 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میٹروویل سائٹ میں 1 کروڑ سے زائد رقم لوٹنے کے باوجود ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 2 افراد کی جان لے لی۔ گلزار ہجری میں ڈکیتی مزاحمت پر پک اینڈ ڈراپ ڈرائیور کا قتل۔ سائٹ ایریا میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی سرکاری ادارے کا اہلکار دم توڑ گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی سنیپ چیکنگ۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں امن و امان کی یقین دہانیاں۔ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف پولیس کی کارکردگی میں بہتری کا دعویٰ کر دیا۔ کچے کے ڈاکوں کو سرنڈر کرنے اور ان کے حمایتیوں کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں جرائم سے نمٹنے کے لیے محلہ کمیٹیاں بنانے کا اعلان۔ فیصل سبزواری کا وزیر داخلہ سے شہر قائد کا دورہ کرنے کا مطالبہ۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ کراچی 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کی تجویز دے دی۔ سریانہ سندھ نے عید کی خوشی میں قیدیوں کی 120 دن کی سزا معاف کر دی۔ معافی کا اطلاق قتل، جاسوسی، بغاوت اور ریاست مخالف دہشت گرد سرگرمیوں کے مجرموں پر نہیں ہوگا۔ زنا، اغوا اور ڈکیتی کے مجرم بھی سزا میں کمی کے حقدار نہیں۔ سعودی عرب نے $5 ارب سے سرمایہ کاری کے پیکج پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ مکہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات میں کاروباری اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ ولی عہد نے جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ عید سے قبل عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی ₹4.92 مہنگی۔ وصولی اپریل کے بلز میں کی جائے گی کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔
चंद रोज कबल सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में भी इजाफा किया गया था। पाकिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की कत्लो गारत अमरीकी महकमा खारजा का ज़ेर बहस इल्जामात पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी ना बढ़ाने का मशवरा। टॉनी ब्लिंकन के वज़ीर खारजा इसहाक डार से राबते में शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक की तस्दीक। इसराइली तैयारियों की गजा में मगाजी कैंप पर बमबारी, मेयर समेत कई अफराद शहीद। 24 घंटे में 38 फलस्तीनी सहूनी फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। रफा में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयारी मुकम्मल, तारीख भी मुकर्रर कर ली गई। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा, इसराइल ने पेश करदा मुतालबात का कोई जवाब नहीं दिया, हमास का इल्जाम। गडानी के साहिल पर नायाब नस्ल की दो हैकल सियाह व्हील देखी गई। माहीगीरों ने व्हील के गौते लगाने के मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। सियाह व्हील मछली की लंबाई तकरीबन 100 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। पाकिस्तानी तलबा ने साइंस साथी के नाम से बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम अफराद के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। खुसूसी अफराद एक दूसरे से बआसानी चैट कर सकेंगे। तलबा का प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट मुकाबले अमेजन के लिए भी मुंतखब। काकुल ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनने वाले कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इफ्तार डिनर। खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाहिए में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। उस्मान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा होंगे। इरफान नियाजी को भी मौका मिलने का इम्कान। अजहर महमूद हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग और सईद अजमल बॉलिंग के कोच होंगे। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना टीम मैनेजर मुकर्रर। 5 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी।